بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آسان عربی گرامر برائے قرآن فہمی کے سلسلے کا یہ لیکچر نمبر 104 ہے۔ اس میں ہم اجوف کی گردان دیکھیں گے اور کچھ مثالیں بھی۔ ماضی معروف کی گردان دیکھتے ہیں۔ مادہ ہے قاف، واو لام، باب نصرہ۔ قول یقول، یہ اس کی اصل شکل ہے اور استعمال ہوتا ہے قال یقول۔ یہ قول جو ہے یہ تبدیل ہوا قال کے اندر، یہ ہم رولز میں پڑھ چکے ہیں۔ اب قال کے حساب سے جو ہے یہ ساری گردان چلے گی۔ قال، قال، قالو، قالت، قالتا۔ یہ اوریجنل تھا قولنا، اس میں بھی رول اپلائی ہوا، ہم نے پیچھے دیکھا تھا۔ یہ بن جائے گا قلنا۔ اس کے بعد قلنا کے حساب سے پھر گردان آگے چلتی رہے گی۔ قلتا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتن، قلتو اور قلنا۔ مضارع معروف کی گردان دیکھتے ہیں اسی مادے سے۔ یہ اوریجنل بنتا ہے یقولو، پھر اس میں جو ہے وہ قاعدہ اپلائی ہوگا، پیچھے دیکھ چکے ہیں ہم، تو یہ بن جائے گا یقولو۔ اب یقولو کے حساب سے جو ہے گردان چلے گی۔ یقولو، یقولان، یقولون، تقولو، تقولان۔ اب یہاں یہ اوریجنل اس کا بنے گا یقولنا، چھٹا صیغہ۔ پھر اس میں جو ہے قواعد اپلائی ہوں گے تو یہ بن جائے گا یقولنا۔ پھر تقولو، تقولان، تقولون، تقولین، تقولان، تقلن، اقولو اور نقول۔ اسی کی چند قرآنی مثالیں دیکھتے ہیں۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ یہ دیکھیں نقول استعمال ہوا ہے یہاں پہ اور تقول استعمال ہوا ہے۔ وہ دن جب کہ ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، وہ کہے گی کیا اور کچھ ہے۔ دوسری مثال دیکھیں۔ وقالت الیہود عزیز ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اب یہاں پہ قالت تھا، یہ تو قالت ملانے کے لیے اس کو الیہود سے اس میں زیر دیا، اسی طرح یہاں بھی زیر دیا، آگے چونکہ لفظ ال کے ساتھ آ رہا ہے تو یہ چوتھا صیغہ ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ عزیز اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ تیسری مثال دیکھیں۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یہ قال کی مثال آ گئی۔ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اچھا، اس جہاں بھی آتا ہے تو مطلب ہے کہ یاد دہانی کرا دیجیے، یاد کرو اس وقت کو جب۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا آدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے جھک جاؤ، تو سب جھک گئے مگر ابلیس نے انکار کیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ اب یہ جو ہے یہ مجہول کا صیغہ ہے، اس کو ہم یہ کس طرح بنا ہم یہ دیکھ چکے ہیں پہلے۔ جب کبھی ان سے کہا گیا کہ زمین پر فساد برپا نہ کرو تو انہوں نے یہی کہا کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ منافقین کی بات ہو رہی ہے۔ مزید مثال دیکھیں۔ ربنا اغفر لی ولوالدی
وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ قام یقوم سے یہ یقوم پہلا صیغہ ہے. اے ہمارے رب مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن معاف کر دینا جبکہ حساب قائم ہو. کلما عدا لہم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا. جب ذرا کچھ روشنی انہیں محسوس ہوتی ہے تو اس میں کچھ دور چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. قاموا تیسرا صیغہ ہے ماضی کا. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. یہ مضارع کا صیغہ ہے. جس روز روح اور ملائکہ صف بستہ کھڑے ہوں گے کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے اور جو ٹھیک بات کہے. مزید مثال دیکھتے ہیں. ماتا یموتو یعنی مرنا. قال فیہا تحیون وفیہا تموتن ومنہا تخرجون. مضارع کا حاضر کا صیغہ ہے جمع کا. فرمایا وہیں تم کو جینا اور وہیں مرنا ہے اور اسی میں سے تم کو آخرکار نکالا جائے گا. آگے چلتے ہیں. انہ من یاتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم لا یموت فیہا ولا یحیا. یموت پہلا صیغہ مضارع کا. حقیقت یہ ہے کہ جو مجرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ مرے گا نہ جیے گا. وما كان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا. اچھا یہ تموت منصوب حالت میں یہ ان کی وجہ سے ہے. کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے. والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا او ماتوا لیرزقنہم اللہ رزقا حسنا. یہ دیکھیں ماتوا، اور اس طرح سے لیرزقنہم یہ نون ثقیلہ انتہائی تاکیدی ہے. اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے اللہ ان کو اچھا رزق دے گا. کانا یکونو کی مثالیں دیکھتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا پہلا صیغہ. اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین. اکون متکلم کا صیغہ. موسیٰ نے کہا میں اس سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں کی سی باتیں کروں. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ كُنتُم. اور اگر تمہیں اس امر میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں تو اس کی مانند ایک ہی صورت بنا لاؤ. پھر مثال لیتے ہیں. خافا یخافو ڈرنا خوفزدہ ہونا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اور ہر اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے حضور پیش ہونے کا خوف رکھتا ہو دو باغ ہیں.
قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، کہا اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں، کہہ دیجئے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں کہ ایک بڑے خوفناک دن مجھے سزا بھگتنی پڑے گی۔ یخافون ربهم من فوقهم ویفعلون ما یؤمرون، یہ مجہول کا صیغہ، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، یہ تخاف، جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر ثابت قدم رہے، یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ نہ ڈرو نہ غم کرو اور خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ آج ہم یہیں پہ اکتفا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔